اگر تمہاری قربت میں عورت، بہن، بیٹی، بیوی یا ماں مسکرا رہی ہے، جھوم رہی ہے، خوش ہے، آزادی محسوس کرتی ہے، تو تم دنیا کے خوبصورت ترین مرد ہو۔ آپا بانو کہتی ہیں، مرد اگر روکتا ٹوکتا ہے تو مقام شکر ہے۔ ایسا مرد عورت کو واقعی اپنی عزت سمجھتا ہے اور اس کا خیال خود سے بھی زیادہ رکھتا ہے۔ ایسی عورت اس دنیا کی خوش نصیب عورتوں میں سے ہے۔ اس سے خوبصورت احساس ہو ہی نہیں سکتا کہ من پسند شخص آپ کو روٹھ جانے پر منائے اور اس وقت تک مناتا رہے جب تک آپ مان نہیں جاتے۔ اگر میاں بیوی کی آپس میں بن جائے تو پھر سارے خاندان کی ان سے نہیں بنتی۔ میری زندگی ہے وہاں تک، تیرا ساتھ ہے جہاں تک۔ زندگی کی راہ میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ایسے سفر کرنا چاہیے کہ کہیں ایک ٹوکر سے گرنے لگے تو دوسرا آگے بڑھ کر تھام لے۔ گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی غلامی نہیں بلکہ بیوی کو فکر سے آزاد کرنا ہے۔ کچھ مرد دنیا کی ہر عورت کا درد بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں سوائے ایک عورت کے جو ان کی بیوی ہوتی ہے۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، نہ ہی اس کے پاؤں سے کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں۔ واحد ایسا دوست ہے جو بہترین مشورہ دے گا، کیونکہ جو بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے، یہی دوستی ہے۔ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ بیوی سے کبھی جھوٹ مت بولو، کیونکہ وہ آپ سے اس وقت ہی پوچھتی ہے جب اسے سب پتہ ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بیویاں شوہر کو قابو میں رکھنے کے لیے تعویذ، کنڈے اور جانے کیا کیا کرتی ہیں۔ اسلام نے 1400 سال پہلے حکم دیا، شوہر کے آنے سے پہلے بناؤ سنگار کرو، شوہر کمرے میں آنے کا کہے تو انکار مت کرو، پیٹھ پھیر کر مت سویا کرو۔ اگر آپ بیوی پر یہ سوچ کر توجہ نہیں دیں گے کہ سر چڑھ جاتی ہے تو اس بات کا شکوہ بھی مت کریں کہ وہ نافرمان ہے۔ اپنی بیوی کو بیمار، کمزور اور بدصورت بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ شوہر کا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں، اس سے کم لڑائی جھگڑے کریں، اس کی تعریف کریں، تو وہ جوان، خوبصورت اور ہنستی مسکراتی رہے گی، ورنہ 20 سال کی بیوی بھی آپ کے سخت رویے سے 40 کی عورت بن جائے گی۔ ہر میاں بیوی پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے، کچھ لوگ ان کے رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو اس مشکل وقت میں نکل گیا وہ سکھی، اور جو لوگوں کی باتوں میں آ گیا اس کا مقدر نہ ختم ہونے والا دکھ ہے۔ بیوی کو صرف بیوی نہ سمجھیں بلکہ ایک بہترین دوست، رفیق حیات بھی خیال کریں۔ پھر اس کے ساتھ تعلق بھی ایسا ہی رکھیں جیسے ایک مفلس دوست کے ساتھ رکھا جاتا ہے، پھر آپ کو باہر کسی چیز کی کمی نہیں محسوس ہوگی۔ بے وقوف سے بحث کرتے رہنا دراصل یہ ظاہر کرتا ہے کہ بے وقوف ایک نہیں بلکہ دو ہیں۔ ہم کیوں پریشان ہیں؟ اس کی دو ہی وجہ ہیں، ایک ہمیں قسمت سے زیادہ چاہیے اور دوسرا ہمیں وقت سے پہلے چاہیے۔ شوہر پر بیوی کا حق۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ، اس کے چہرے پر مت مارو، نہ اسے بدصورت کہو، اور اس سے گھر کے علاوہ کہیں علیحدگی اختیار نہ کرو۔ مرد کہتا ہے کہ عورت بے وفا ہوتی ہے، عورت کہتی ہے کہ مرد بے وفا ہوتا ہے، لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ ہر وہ انسان بے وفا ہے جس میں انسانیت نہیں ہوتی، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ ہم تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں، مگر کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار اور اخلاق ہی اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ لوگ جنازے کی نماز پڑھنے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، مگر فرض نماز پڑھنے محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ خاموش ہو جایا کرے، سہ جایا کرے، جھک جایا کرے، مان لیا کریں، یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب با اختیار ہوتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں معتبر ہو جاتا ہے۔ جب زندگی میں دعائیں کم ہو جائیں تو دوائیں بڑھ جاتی ہیں۔ دنیا والے ایسے سواریوں کی مانند ہیں جو لمبی تان کر سو رہے ہیں، جبکہ منزل کی طرف سفر جاری ہے۔ مشکل وقت دنیا کا ایک ایسا جادوگر ہے جو ایک پل میں آپ کی چاہت کے دعوے داروں کا چہرہ بے نقاب کر دیتا ہے۔ گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی مہلت ملنا اللہ پاک کا سب سے بڑا احسان ہے۔ غلط کام کرنے سے تکلیف میں رہنا بہتر ہے اور اعتماد نہ کرنے سے کبھی کبھی دھوکہ کھا جانا زیادہ خوشی دیتا ہے۔ مضبوط تو وہ لوگ ہیں جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائیں، اللہ ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت اور رشتے وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کھو جاتی ہے۔ بس یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کنویں سے اٹھا کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ پیٹ میں گیا زہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ بہت عظیم ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ عقل مند اور صاحب دل لوگوں پر عورت غالب ہوتی ہے، جبکہ جاہل اور اکڑ پن لوگ عورت پر غالب ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت یہ سننا چاہتی ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، جبکہ اصل میں وہ یہ سننا چاہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ رہوں گا، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ہم دونوں ہر وقت مشکل کا سامنا مل کر کریں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے دوستوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔